رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے. وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور انہیں سیدھی راہ اللہ نے دکھلا دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے. آیت نمبر 120 تھا 123 سورہ النحل. سمیع گرامی، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت، پائیدار، مضبوط، قابل اتباع انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر نقص نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ان نقائص سے پاک رکھا. انبیاء کی عظمت، انبیاء کی شان، قرآن کا ایک ایک لفظ اس پر گواہی دیتا ہے. اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماڈل، نمونہ
اختیار کرنے کا حکم دیا وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی ذات. پوری امت مسلمہ کو یہ بات کہی گئی، پابند کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نے سب نے مل کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی زندگی کے ہر معاملے میں ان کی اتباع کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنے معاملات ان کی زندگی کے مطابق بنانے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے ساتھ منسلک کر دی. فرمایا ثم نتبع ملت ابراہیم حنیفا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحی کی کہ آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ آپ نے حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے. اچھا، حضرت ابراہیم کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، پہلی صفت یہ تھی کہ وہ یکسو تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور طرف انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں اٹھائی، ہر معاملہ اپنا وہ اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ فرمایا کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے. ہمارے لیے اتباع لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی اتباع کرنی. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہت عظیم سیرت ہے، اس لیے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے. اب حضرت ابراہیم کی چند خوبیاں، قرآن نے تو سینکڑوں خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن چند خوبیاں قرآن نے یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کی. پہلی خوبی کیا تھی؟ فرمایا ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. امت سے مراد ایک ایسا گروہ جو باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہو اور باطل کے مقابلے میں پوری زندگی کھڑا رہے اور ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کانا امت. امت کیوں ہے؟ کہ جتنا کام ایک امت کر سکتی ہے، ایک گروہ کر سکتا ہے، ایک قوم کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام صرف اور صرف ایک بندے سے لیا جن کا نام ابراہیم علیہ السلام. اس لیے فرمایا کہ ان ابراہیم کانا امت. پہلی ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہوئے، باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے، باطل کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ انجام کیا ہوگا، اور باطل کے مقابلے میں حق کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا ہے. یہ چار صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی تھی کہ جن کی بنا پر اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کانا امتا. اب دیکھیں مقابلے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی بادشاہ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو حقیقت حال بھی ایسے ہی ہے کہ بادشاہوں سے مقابلہ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی. پھر بادشاہ بھی وہ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ میرا رب. بادشاہ وہ نہیں ہے کہ جو جمہوری بادشاہ ہے، یہ وہ بادشاہ ہے تو کہتا ہے رب بھی نہیں. اس کا مقابلہ یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے، پرواہ نہیں کی کہ اس کا انجام کیا ہو. پھر والد کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے، کیونکہ والدین یا والد یہ بندے کے لیے ایک انوکھا تحفہ ہوتے ہیں کائنات کا. ہر معاملے میں جہاں ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے وہاں والدین اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑتے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ اللہ کی ذات کے لیے والدین کو بھی قربان کر دیا. والدین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور والدین کو یہ بات اعلان کر کے کہی کہ ہم آپ کے دین پر نہیں. پھر اسی طریقے سے قوم ہے. قوم کی ہمیشہ بندے کو ضرورت رہتی ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں دوست و احباب کی اور قوم کی ضرورت رہتی ہے. یہاں اللہ کے مد مقابل قوم کو بھی قربان کیا گیا کہ نہیں، اللہ کے مقابلے میں قوم کی بات بھی نہیں مان سکتا. گویا ہر ایک کو قربان کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی محبت کو کسی کے لیے قربان نہیں کیا، اللہ کی محبت میں ڈٹ گئے. ان ابراہیم کانا امتا. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. بادشاہ کے سامنے اکیلے کھڑے رہے، قوم کے سامنے اکیلے کھڑے رہے،
والدین کے سامنے اکیلے کھڑے رہے، اور پھر یہ نہیں کہ یہاں پر بلکہ آگ میں جانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آگ میں کود پڑے، اور یہ پرواہ بھی نہیں کہ انجام کیا ہوگا، انجام جو بھی ہوگا اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ تو فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا۔ دوسری بات فرمائی قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، پوری زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ جناب مجھ سے غلطی کوئی نہیں۔ ہر انسان یہی بات کہتا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بھائی ہر بنی آدم خطا کار، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے۔ تیسری صفت قرآن نے بیان کی حنیفہ۔ انہوں نے جب اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف انہوں نے نہیں دیکھا۔ حنیف کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ساری کائنات سے منہ موند لے، ساری کائنات سے آنکھیں بند کر لے، ساری کائنات کو چھوڑ دے اور صرف ایک ذات کا بن جائے اور ایک ذات کی طرف رجوع کرے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ تھی کہ وہ حنیف تھے۔ پھر قرآن نے چوتھی اور عجیب صفت بیان کی، وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ جن کا یہ خیال ہے، مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، عیسائیوں کا خیال تھا، یہودیوں کا خیال تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شاید یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان عقائد کو ماننے والے تھے۔ فرمایا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ پھر ایک اور صفت بیان کی، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ۔ فرمایا کہ جو اللہ نے ان پر انعامات کیے، ان انعامات کا وہ شکر کرنے والے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آپ پر، ہم پر ہزاروں اللہ کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہر شخص پر ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ایک شخصیت ایسی ہے دنیا کی کہ جس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب نعمتوں کے شکر کا کیا معنی ہے؟ نعمتوں کے شکر کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اسی کے لیے استعمال کرنا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اب آپ اس کے معنی میں غور کریں کہ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں کس کے لیے؟ دیکھنے کے لیے، جائز دیکھنے کے لیے، حلال دیکھنے کے لیے۔ زبان کس لیے دی ہے؟ جائز بولنے کے لیے، درست بولنے کے لیے، صحیح بولنے کے لیے۔ جسم کس کے لیے دیا ہے؟ دماغ کس کے لیے دیا ہے؟ دل کس کے لیے دیا ہے؟ جسم کا ایک ایک عضو، طاقت، قوت، یہ سب کس کے لیے دی ہے اللہ نے؟ یہ ساری کی ساری چیزوں کے خاص مقاصد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کی فرما برداری میں لگا رکھا۔ ان کی کسی عضو نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ شاکرا لانعم، ہر نعمت انہوں نے حق ادا کیا ہے، ہر نعمت کا اللہ نے ان کو نعمت طاقت دی، اس کا بھی حق ادا اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ان کو آنکھوں کی، اللہ کے لیے حق ادا کیا ہے۔ اللہ نے زبان کی نعمت دی، اللہ کے لیے حق ادا کیا ہے۔ اللہ نے کوئی اور نعمت دی، اللہ کے لیے حق ادا کیا ہے۔ گویا وہ اللہ کی نعمتوں کے کیا تھے؟ شکر گزار تھے، شاکرا لانعم۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اجتباہ وہداہ، تین باتیں اللہ نے فرمائی کہ ہم نے ان کو چن لیا۔ ساری کائنات کے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن چنا کس کو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے۔ کس کے لیے چنا ہے؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی، اللہ میں تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے۔ لیکن ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جملے پر آپ غور کریں کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا ہے، یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ تو کائنات کے اندر کسی انسان کو اللہ جب دوست بنا لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی وصف نہیں ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہی۔ پھر فرمایا وہداہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا۔
وہ ہدایت کے راستے پر تھے، وہ ہدایت کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس راستے پر تھے۔ اور پھر تیسری بات فرمائی الی صراط مستقیم، سیدھی راہ اگر دنیا کے اندر کسی انسان نے دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کہ وہ سیدھی راہ پر تھی۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، درست راہ پر اللہ نے ہدایت دی، خوبصورت راہ پر اللہ نے ہدایت دی، جنت کی راہ پر اللہ نے ہدایت دی۔ اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، یہ تو ساری باتیں تو آخرت کے لیے تھی، بھائی دنیا کا کیا بنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کیسی تھی؟ فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، یاد رکھو جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا ہم نے ان کی دنیا بھی بہترین بنا دی تھی، ہم نے ان کی دنیا بھی خوبصورت بنا دی تھی، ہم نے ان کی دنیا بھی اعلیٰ بنا دی تھی۔ دیکھیں سب سے خوبصورت دعا کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ دعا، خوبصورت ترین دعا جو آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک پڑھتے ہیں، وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے عظیم ترین دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ملتزم سے لے کر یہاں رکن یمانی سے لے کر یہ حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا بہت جامع ہے، بہت معنی ہے، جس کے اندر بندہ کیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے اچھی دنیا عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو مانگ رہے ہو، ساری کائنات کے لوگ مانگ رہے ہیں، وہ اچھی دنیا کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ کسی نے دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، وہ کسی نے اگر دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے کہ اچھی دنیا ہم نے کیسے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیکیوں کو ہم نے دنیا میں ان کا اجر ہم نے دے دیا، ان کو دنیا ہی میں ہم نے سب کچھ نواز دیا، نہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں شامل ہوں گے، دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد، یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی کہ آپ نے حضرت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اور صفات قرآن نے بیان کی۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کون چھوڑے گا؟ وہی چھوڑے گا جو بیوقوف ہے، وہی چھوڑے گا جو ناداں ہے، وہی چھوڑے گا جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکامی اور نامرادی لکھ دی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی بے رغبتی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں اور آخرت میں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر قرآن نے ایک اور جملہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا کچھ چیزوں سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے آزمایا۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر کسی کو آزمانا چاہیں تو میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے کی آزمائش پر پورا نہ اتریں۔ آپ کسی کو دوستی کے لیے آزمائیں نا، کچھ عرصے کے بعد آپ کو اصل روپ سامنے آ جائے۔ آپ رشتہ داری کے طور پر کسی کو آزمائیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے کیا نہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ واہ پیا جانے تے یا راہ پیا جانے، جب بندہ چلتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کیا نہیں۔ اس لیے ایک شخص کو کسی صحابی نے دیکھا نا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور بہت زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا، وہ کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے۔ حسن ظن تو ہر ایک کے بارے میں کرنا چاہیے کہ جنتی ہے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا جنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے دو معاملے اس کے ساتھ کیے ہیں، ایک ہی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ کوئی قرض لین دین کا کوئی معاملہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول لین دین کا معاملہ تو نہیں کیا۔ فرمایا دوسرا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، وہ اللہ کے رسول سفر بھی نہیں کیا۔ فرمایا پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے جنتی، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ انسان تو اس وقت آزمایا جاتا ہے کہ جب وہ انسان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب سفر میں بندہ جس کے ساتھ سفر کرے گا تو ظاہر بات ہے باطن بھی ظاہر ہو جاتا ہے بندے کا، اور معاملہ کرے گا تو باطن بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس معاملے میں آزمایا
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پورے اتر گئے, کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہوئے, ناکام نہیں ہوئے. یوں سمجھیے کہ جو امتحان اللہ نے لیا اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو فرمایا کہ پھر انعام کیا دیا؟ انعام اللہ نے یہ دیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ اے ابراہیم میں تجھے کیا بنا رہا ہوں؟ لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. میں تجھے ایک انعام دے رہا ہوں, دنیا کے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش ہو جاتے, لیکن خاموش نہیں ہوئے. انہوں نے ایک دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ قال ومن ذریتی, اے اللہ اگر مجھے تو نے دنیا کا امام بنایا ہے تو میری اولاد کو بھی بنا دے. لیکن اولاد کے لیے بندہ کیا مانگتا ہے؟ یہاں نبی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا نہیں مانگ رہے, دنیا کی امامت, دین کی امامت, خیر کی امامت, بھلائی کی امامت, نماز کی امامت, یہ مانگی جا رہی ہے اولاد کے لیے. قال ومن ذریتی, اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم, ہاں تیری اولاد میں سے جو نیک ہوگا اس کو تو ہم بنائیں گے, لیکن جو تیری اولاد میں سے نیک نہیں ہوگا اس تک ہمارا یہ وعدہ نہیں پہنچ سکتا. ہمارا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے. ورنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل دعا فرما رہے ہوں, اے اللہ میری اولاد کو بنا دے, تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تیری اولاد جیسی بھی ہے ساری امام بن جائے گی. ایسا آج ایسا ہی ہے نا کہ پیر کا بیٹا کیا ہے؟ پیر ہے. اب وہ جیسا بھی ہے کہتے ہیں یہ پتر تے پیر دے ہی ہے نا, اگر ہے تو سید زیادہ ہے نا, پیر زیادہ ہے نا, جو کچھ بھی ہے نسل تو وہی ہے. یہاں نسل کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں کردار کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسل کو نہیں دیکھا جاتا, ورنہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ان کے سامنے غرق نہ ہوتا. وہ تو بیٹا تھا, حضرت نوح کا بیٹا تھا. حضرت نوح فرما رہے ہیں ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ہے, میرے آل سے ہے, میرے خاندان سے ہے, اللہ اس کو بچا لے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا, اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا, اس کا کردار تیرے کردار سے نہیں ملتا, تو لہٰذا یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. آج کہتے ہیں جی جو مرضی یہ ہے تو انہوں نے یہ نہیں. سید صاحب نے سیدنی سین نو بھی سلام, جو مرضی ہے کرتے رہے, ان کے لیے جائز ہے. تو فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے وعدہ پورا نہیں کرے گا. اللہ ان کے لیے یہ وعدہ پورا کرے گا کہ جو اس وعدے کے اہل ہوں گے. اگر اہل ہوں گے تو ٹھیک, نہیں ہوں گے تو کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند صفات قرآن نے بیان کی. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قرآن نے بیان کی. اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے, سب سے مضبوط تعلق وہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق ادا کیا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے وہ دعائیں کی جو مکہ اور اہل مکہ کے لیے تھی. وہ دعائیں کیا ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر سب سے پرامن شہر آج بھی دنیا کے اندر کون سا ہے؟ مکہ المکرمہ. آج بھی دنیا کا سب سے پرامن شہر, آپ اس کو سرچ کر کے دیکھیں تو دنیا کا سب سے پرامن شہر کون سا ہے؟ یورپ کا کوئی شہر نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے حجاز مقدس کے اندر مکہ المکرمہ رکھا ہے, جس کو اللہ نے بلد امین قرار دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان والا شہر وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے, وہ مسجد حرام ہے, اس کا ارد گرد ہے. تو یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری دعا کیا تھی اہل مکہ کے لیے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو کس سے رزق عطا کر؟ پھلوں سے رزق عطا کر. بنی اسرائیل نے کیا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ بنی اسرائیل نے دال مانگی, بنی اسرائیل نے کھکھڑی مانگی, بنی اسرائیل نے پیاز مانگا, بنی اسرائیل نے تھوم مانگا. پیغمبر نے کیا مانگا؟ پیغمبر نے اللہ سے پھل مانگے. آج بھی آپ دیکھ لیں بیت اللہ کے اندر دنیا میں کہیں جو پھل نہ ملتا ہو, آپ کو وہاں پر پھل سارے کے سارے مل جاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. لگتا پھل وہاں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایک پھل پورے مکہ مکرمہ کے اندر نہیں لگتا, لیکن دنیا کا کوئی ایسا پھل موجود نہیں ہے دنیا میں جو مکہ المکرمہ میں آپ کو میسر نہ آتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تیسری دعا اس کی ساتھ ایک اور بات فرمائی ان دو دعاؤں کے ساتھ, من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ یہ رزق کس کو دینا ہے؟ امن و امان کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے
جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے میری یہ دعا نہیں۔ تو دعا کن لوگوں کے لیے مانگی گئی؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر دینی تھی، ان کے لیے دعا مانگی گئی، ہر ایک کے لیے دعا نہیں مانگی گئی کہ جو وہاں پر رہتا ہے وہ اس دعا سے مستفید ہوگا، ایسا نہیں۔ وہاں رہ کر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو وہاں پر بھی محروم ہیں۔ تو اس لیے فرمایا آگے ایک اور دعا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں اللہ ان کو بتوں کی پوجا کاری سے بچا لینا، شرک سے بچانا اللہ ہے۔ کون لوگ؟ بیت اللہ کے رہنے والے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر بھی شرک ہو سکتا ہے، اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، ورنہ یہ دعا مانگنے کا تو معنی ہی کوئی نہیں بنتا تھا۔ وَجْنُبْنِي وَبْنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی بچانا، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں اللہ ان کو کس سے بچانا ہے؟ شرک سے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بنا تو ہم رہے ہیں، تیرے حکم سے بنا رہے ہیں، لیکن مالک ہماری دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے اس کو۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی سے بڑا آپ دین کا کام کر لیں لیکن وہ قبول نہ ہو تو کوئی فائدہ، چھوٹا سا کام ہو، چھوٹی سی چیز ہو، اگر وہ قبول ہو جائے تو بس سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں وہ دعا نقل کی جو بیت اللہ کو بناتے ہوئے انہوں نے کہی کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ پھر ایک اور دعا، چوتھی اور اہم ترین دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس جگہ پر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ کر ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، ان کو پاکیزہ کرے، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ، بے شک اللہ تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی دعا کا میں نتیجہ ہوں، اور حضرت ابراہیم نے سب سے بڑی چیز مانگی، ایک پیغمبر مانگا اللہ سے، اور اس پیغمبر کی وجہ سے آج ہم تک یہاں پر دین پہنچا ہے اور پوری دنیا میں دین پہنچا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اہل مکہ کے لیے اور مکہ پوری دنیا والوں کے لیے، جس کا آج بھی ہم فائدہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہم تک جو ہدایت پہنچی ہے یہ رسول اللہ کے ذریعے پہنچی ہے، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ دعاؤں کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، یہ دعا چل رہی، صدیاں بیت گئی ہیں، ہدایت کے راستے چل رہے، صدیاں بیت گئی ہیں، حضرت ابراہیم کے تذکرے چل رہے ہیں، صدیاں بیت جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آبیاری اسی طریقے سے ہوتی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے لیے اور والدین کے لیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بہت ہی جامع، بڑی خوبصورت، بڑی عظیم دعا ہے۔ ان دعاؤں کو اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں اور ان کی تشریح تھوڑی بہت پڑھ لیں تو یقیناً آپ کے دل ٹھنڈے ہوں گے، کلیجے ٹھنڈے ہوں گے، ایمان آپ کا زیادہ ہوگا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے جو اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے؟ وہ کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ اب پیغمبر کی طرف آپ دیکھیں کہ پیغمبر یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، اے اللہ ان کو بیت اللہ کا بادشاہ بنا دے، اے اللہ ان کو پوری دنیا کی لیڈری عطا کر دے، اے اللہ ان کو پوری دنیا کی جو ہے وہ بادشاہت دے دے، اللہ دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ ان کو متقی پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے ہر معاملے کو درست فرما دے۔ اور پھر اپنے لیے کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی تو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری اس دعا کو تو قبول فرما دے۔
ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کی مغفرت کر دے، کب؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب شروع ہو، قیامت کے دن اللہ میرے والدین کی، میری اولاد کی اور اہل ایمان کی اللہ بخشش کر دے۔ کتنی وسیع دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی عظمت اور ان کی دعائیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔